اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لاکھوں درود و سلام محمد وآل محمد کی ذات پر۔ ناظرین، سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو جس انتقام، جس جبر کا نشانہ بنایا گیا تھا، شاید اب اس کے حقیقی انصاف کا وقت آ گیا ہے، اور وہ حکمران یا وہ لوگ جو میاں محمد نواز شریف کے کڑے احتساب کا سب سے بڑا مطالبہ کر رہے تھے، آج قدرت کے سامنے قدرت نے ان لوگوں کو صاحب اقتدار بنا دیا ہے اور ان کے سامنے انصاف کرنے کے لیے ایک نیا پنڈورا باکس رکھ دیا ہے۔ جی ہاں، پینڈورا پیپرز۔ پینڈورا پیپرز میں یہ خدا کی قدرت ہے، یا اس کو جو بھی آپ نام دے لیں، اتفاق کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، کہ سب سے زیادہ جو نام ہمارے ذرائع کے مطابق تقریباً 700 پاکستانی ایسے لوگ ہیں جن کے آف شورس کمپنیز ہیں، جنہوں نے ٹیکس بچانے کے لیے یا منی لانڈرنگ کر کے یا اپنے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے یا پھر لیگلی طریقے سے بھی، آف شور کمپنی میں لیگلی طریقے سے بھی آپ کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کو جانچنا تو ہے کہ کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے ٹیکس بچانے کے لیے یا مختلف حربے استعمال کر کے اپنا پیسہ وہاں پر لے گئے۔ کیا وہ پیسہ بینکنگ کے تھرو لے کے جایا گیا ہے، جو پراپر چینل ایک ہے، جو ایک لیگلی طریقہ کار ہے، یا پھر اس کو مختلف طریقے سے چھپا کے ہنڈی کے ذریعے یا دیگر ذرائع استعمال کر کے اس پیسے کو باہر منتقل کیا گیا اور پھر وہاں پر آف شور کمپنیاں بنا کر بڑی بڑی جائیدادیں حاصل کی گئی۔ یہ خدا کا انصاف سمجھیں، اس کو خدا کی قدرت سمجھیں، اس کو محض اتفاق سمجھیں کہ 700 جو پاکستانی جن کے نام پینڈورا پیپرز میں آئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ سابق فوجی جرنیلز ہیں، کاروباری شخصیات ہیں، بڑے بڑے کاروباری شخصیات ہیں، اور کچھ ایک سیاستدان بھی ہیں۔ سیاستدان بھی وہ ہیں جو سب سے زیادہ وزیر اعظم عمران خان کے قریب سیاستدان ہیں، یعنی کہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب، وفاقی وزیر مونو صلاحی صاحب، ادر وفاقی وزیر خسرو بختیار صاحب کی فیملی کے کچھ نام سامنے آئے ہیں، ایک اور سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان صاحب کا نام سامنے آیا ہے۔ تو اس طرح کے نام سامنے آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدل کا، انصاف کا نعرہ لگانے والے، اور جو کہتے ہیں کہ انہوں نے 22 سال جدوجہد اس لیے کی تھی کہ انصاف ہونا چاہیے، ایکویلٹی ہونی چاہیے، اور ایک دو نہیں، ایک پاکستان ہونا چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ قانون کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ امیر کو قانون کے نیچے لائے تاکہ امیر اور غریب برابر ہوں۔ اب بہت اچھی بات ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے نعرہ تو لگا دیا ہے، اس نعرے سے متاثر نہ ہو۔ یہ کوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب پہلا نعرہ نہیں لگا رہے۔ یہاں پر شوگر اسکینڈل کا بھی نعرہ لگایا گیا تھا، ویٹ اسکینڈل کا بھی نعرہ لگایا گیا تھا، یہاں پر تو بہت نعرے لگائے گئے ہیں۔ یہاں پر ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا نعرہ بھی لگایا گیا تھا، یہاں پر پنڈی رنگ روڈ کا بھی نعرہ لگایا گیا تھا، اس کی تحقیقات ہوں گی۔ اس کا کیا ہوا ہے؟ کوئی پکڑا گیا کیا؟ کوئی اب تک شوگر جو اتنا بڑا اسکینڈل تھا اس میں اب تک کوئی بندہ سامنے آیا ہے؟ بالکل نہیں سامنے آیا۔ آٹا اسکینڈل میں کوئی بندہ سامنے آیا ہے؟ بالکل سامنے نہیں آیا۔ پنڈی رنگ روڈ میں کوئی بندہ سامنے آیا؟ بالکل نہیں، کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ یہ جو پینڈورا پیپرز ہے، اس کے جو ذمہ داران ہیں یا اس میں جن لوگوں کے نام آئے ان کو صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جائے گا؟ چلو جی، ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک جو وزیر قانون ہیں ان کو ٹی او آرز بنانے کے لیے ان کو ٹاسک دے دیا، اور پھر آپ نے کہا کہ اس کی خود میں سربراہی کروں گا، اور اس میں سابق لیفٹیننٹ لیول کے جو جرنیلز ہیں، جو ریٹائرڈ جرنیلز ہیں، افضل مظفر صاحب کا نام شامل ہے، راجہ نادر پرویز صاحب کا نام شامل ہے، اور بہت سارے ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں جن کے اپنے یا ان کی فیملیوں یا ان کے بچوں کے نام پر ایک یا ایک سے زائد جو کمپنیز ہیں ان کو اس میں ان کے نام سامنے آئے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب، عدل اور انصاف کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ان ٹی او آرز میں یہ بات شامل کی جائے، سیم وہی طریقہ کار استعمال کیا جائے
جو میاں محمد نواز شریف کا نام نہاد انتقام کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا گیا تھا، جس طریقے سے روزانہ کی بنیاد پر میاں نواز شریف صاحب کی اور ان کی بیٹی مریم نواز شریف صاحبہ کی ہیرنگ ہوتی تھی، وہ کبھی احتساب عدالت میں پیش ہوتی تھی، روز کی بنیاد پر ان کی جو ہیں وہ ان کے خاندان کے افراد کو وہاں پر طلب کیا جاتا تھا، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے بھائیوں کو طلب کیا جاتا تھا، ان کے کزنس کو، میاں نواز شریف کے کزن کو طلب کیا جاتا تھا۔ یہی طریقہ کار اب بھی استعمال ہونا چاہیے۔ اگر مریم نواز شریف ایک بیٹی ہونے کے ناطے احتساب عدالت میں پیش ہو سکتی ہیں، بار بار پیش ہو سکتی ہیں، تو پھر جس کی بیٹی جس کا نام آیا ہے، جس کے فیملی ممبرز کا نام آیا ہے، وہ فیملی ممبرز اس میں اپیئر ہوں، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہی ہے۔ انصاف جینڈر میں کوئی تفریق نہیں کرتا، عدل ہوتا ہے، وہ چاہے جو بھی ہو، عدل نے اپنا راستہ خود بنانا ہوتا ہے۔ اور عمران خان صاحب، یہ اب آپ کا امتحان ہے کہ آپ کس طریقے سے انصاف کرتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے میاں نواز شریف کو چور کی رٹ لگائی تھی، آج کے جو چور پینڈورا پیپرز کے چور ہیں، ان چوروں کے گرد گھیرا تنگ کریں نا۔ آپ کہتے تھے کہ عدل کا یہ تقاضا ہے کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کریں، آپ جس عہدے پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس عہدے سے ریزائن کریں۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب شوکت ترین صاحب استعفیٰ دیتے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب خسرو بختیار صاحب استعفیٰ دیتے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب عبدالعلیم خان صاحب استعفیٰ دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اب آپ کہیں نہیں چونکہ میں خود آپ کیا ہے بھائی، آپ کو اتنے پارسا ہے کہ آپ ہر بات میں سے باہر نکلے۔ عمران خان صاحب، اب میں نہیں چلے گی۔ اب عدل کا یہ تقاضا ہے کہ جو آپ دوسروں سے ڈیمانڈ کرتے تھے، آج وہ کر کے دکھائیے۔ آج اپنے مونو صلاحی سے بھی استعفیٰ لیں، شوکت ترین صاحب سے بھی استعفیٰ لیں، خسرو بختیار صاحب سے بھی استعفیٰ لیں، عبدالعلیم خان صاحب سے بھی استعفیٰ لیں، اور پھر تحقیقات کرائیں، تاکہ یہ لوگ ان تحقیقات پر اثر انداز نہ ہو۔ اگر ان سے استعفے نہیں لیے جاتے تو پھر عمران خان صاحب یہ جو پینڈورا کا ڈھکوسلا ہے نا تحقیقات کا، بس کرے، بے وقوف نہ بنائے۔ ہمیں پتہ ہے آپ کے لوگوں نے اندر کی بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لوگوں نے آپ کو کہا ہے کہ عمران خان صاحب، یہ پینڈورا باکس آپ کی لائف لائن ہے، بس اسی پہ تحقیقات کا شور مچائے، اسی پہ گرفت مضبوط کرنے کا شور مچائے، اور یہ بھولی عوام ہے یہ پھر آپ کی بات کے پیچھے لگ جائے گی۔ لیکن اب بھی عوام آپ کے بات کے پیچھے نہیں لگے گی جب تک سیم اسی طرح کا، بالکل جیسے میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کا احتساب ہوا تھا اسی طرح کا احتساب کیا جائے۔ وہی ٹی او آرز بنانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ٹی او آرز پڑے ہوئے ہیں نا، پھر کون سے ٹی او آرز آپ بنوا رہے ہیں فروغ نسیم صاحب سے؟ اور فروغ نسیم صاحب بھی ایسی چابی ہے جدھر گھماؤ ادھر چل پڑتے ہیں۔ بھائی ٹی او آرز پڑے ہوئے کیا ضرورت ہے؟ پاناما پیپرز، پینڈورا پیپرز، یہ پھر کیا ڈرامہ، کیا کس چیز کے پیچھے، ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ قوم کو لگانا چاہ رہے ہیں؟ جی میں ٹی او آرز بنا رہا ہوں، کیوں بنوا رہے ہیں بھائی؟ بنے ہوئے ہیں نا ٹی او آرز، انہی ٹی او آرز کے تحت احتساب کیے جائے جن ٹی او آرز کے تحت میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کا احتساب کیا گیا تھا۔ پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنے مخلص ہیں احتساب میں۔ کوئی مخلص نہیں ہے آپ، کیونکہ اب تک ہم نے دیکھا ہے کیا وہ لوگ پکڑے گئے۔ خان صاحب اتنے اسکینڈلز آئے آپ کی حکومت میں اور سب سارے کے سارے بچ گئے۔ اور مزے کی بات، جتنے لوگوں کے اسکینڈلز آئے وہ سارے آپ کے بغل بچہ تھے۔ جہانگیر ترین صاحب کون تھے؟ آٹا اسکینڈل میں بھی خسرو بختیار صاحب، اور چینی اسکینڈل میں بھی خسرو بختیار، وہ کون ہے؟ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول کی قلت، وہ اس میں کون ہے؟ عامر کیانی صاحب، ادویات میڈیکل اسکینڈل، اس میں کون ہے؟ یہ تو سارے آپ کے بغل بچے ہیں، یہ تو سارے آج بھی آپ کے قریب ہے۔ تو عمران خان صاحب، یہ قوم بیوقوف نہیں ہے۔ سمجھ لیا کہ آپ نے ان کو بنا لیا، بڑے بڑے چور کے نعرے لگا کے، احتساب کے نعرے لگا کے، 1 کروڑ نوکریوں کے نعرے لگا کے، 50 لاکھ گھر کے نعرے لگا کے، اور 200 ارب ڈالر باہر سے آئیں گے راتوں رات، 100 اس کے منہ پہ ماریں گے، 100 اس کے منہ پہ ماریں گے، اور بس پاکستان ایک بالکل وہ دنیا کے خوبصورت ترین ملک، الحمدللہ یہ خوبصورت ترین ملک ہے الحمدللہ۔ لیکن آپ لوگوں نے جو سہانے خواب دکھائے تھے وہ خواب بیچ سڑک پھوٹ گئے ہیں، ان خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ ہاں، ان خوابوں نے اس قوم کو آج روٹی سے محروم کر دیا ہے۔
یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن عمران خان صاحب ٹی او آرز مت بنوائیں، یہ قوم کو بیوقوف مت بنائیں۔ ٹی او آرز پڑے ہوئے ہیں، وہی ٹی او آرز جن ٹی او آرز کے تحت میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کا احتساب ہوا تھا۔ اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ واقعی مخلص ہیں، ہم آپ پہ شک بھی نہیں کرتے، اگر آپ مخلص ہیں اس احتساب میں، تو پھر احتساب کے لیے ضروری ہے کہ نئے ٹی او آرز نہ بنائے جائیں۔ جو ٹی او آرز پڑے ہوئے ہیں انہی ٹی او آرز کے تحت احتساب کا آغاز کریں۔ بسم اللہ، دیر کس بات کی؟ پینڈورا پیپرز کے ان تمام ریٹائرڈ جرنیلز کا احتساب کیا جائے، کاروباری شخصیات، جو 700 نام ہیں، ان 700 ناموں کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور پتہ چلایا جائے کہ ان کا پیسہ کس طریقے سے باہر گیا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے استعفیٰ لیں۔ عمران خان صاحب، ہمارا تجربہ، ہمارا آئیڈیا، ہمارا اندازہ کہتا ہے کہ آپ یہ سب نہیں کر پائیں گے، اور یہ اللہ رب العزت نے پینڈورا پیپر لایا ہی اس لیے ہے تاکہ میاں نواز شریف کی بے گناہی کا ثبوت سامنے لایا جائے کہ جو 400 لوگ پاناما پیپرز میں آئے تھے، ان 400 لوگوں کا آپ نے احتساب نہیں کیا۔ چلو جی، وہ آپ کی حکومت میں نہیں تھے، اب تو آپ کی حکومت ہے، اب کیا رکاوٹ ہے؟ تو یہی پینڈورا پیپرز کا احتساب میاں نواز شریف کی بے گناہی ثابت کرے گا۔ یہ لکھ لیجئے، یہ لوگ احتساب نہیں کر پائیں گے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ جو بھی ہماری ویڈیو آئے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اللہ حافظ ناصر۔